حضرت ام فضل حضور کی چچی صاحبہ حضور سے پوچھتی ہیں کہ حضور خیریت تو ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ رو رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر ہے الا بخیر، کوئی ایسی بات نہیں، خیر ہی ہے۔ تو حضور پھر رونے کی وجہ کیا؟ جب انہوں نے اصرار کیا کہ حضور پھر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو غور سے سنیے جو حضور نے لفظ ارشاد فرمایا، اسے مت بھولیے کہ یہ وہ لفظ سنانے لگا ہوں جو ڈائریکٹ اور براہ راست زبان رسالت سے نکلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لھا کربلا۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد واقع کربلا کے معاملے میں جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جتنے سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان سب کا جواب اس حدیث کے اندر آ گیا۔ ایک تو حضور نے شہادت کی خبر دی، فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان امتی بلا شبہ میری امت، ستقتل ابنی ھذا میرے اس بیٹے حسین پاک کی طرف اشارہ کیا، ستقتل میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ کہاں شہید کرے گی؟ مقتل کون سا ہوگا؟ فرمایا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں جہاں میری امت کے ہاتھوں میرا یہ بیٹا جام شہادت نوش کرے گا۔ حضور نے ڈائریکٹ خبر دی اور آنسو بھی آئے۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کا ذکر کر کے رونا نہیں چاہیے اور رونے سے منع کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے رونا ایسے نہیں آتا، کوئی بات ہو تو رونا آتا ہے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کے لیے گیا، میں نے چودھری اسد صاحب میرے بھائی بزرگ ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ لطف اندوز ہوں گے۔ میں نے پورے مجمع سے کہا، میں نے کہا ذرا رو کے دکھاؤ، میں نے کہا 5 منٹ چپ کرتا ہوں، سارے بندے رو۔ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہ کسی کو بھی رونا نہیں آیا۔ میں کہ پھر آخر امام پاک کا ذکر سن کر آنسو آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا، اللہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ کہتے پابندی ہے کہ حسین پاک کا ذکر ہو، علی پاک کا ذکر ہو، زہرا پاک کا، تو کہتے ہیں رونا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا اگر ذکر سن کے رونا نہیں چاہیے تو حضور نے شہادت کی خبر دیتے ہوئے حضور کے آنسو آئے یا نہ آئے؟ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سال بسال نہیں، جب بھی کربلا کی شہادتوں کا ذکر آتا ہے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے خود بخود آنکھوں سے آنسو برس پڑتے ہیں۔ یہ حضور سے اور حضور کی آل سے محبت کی علامت و نشانی ہے۔ حضور روئے، آنسو آئے، تبھی تو حضور نے فرمایا۔ اگر اس حدیث سے بھی کوئی مطمئن نہ ہوگا تو میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس حدیث سے جو چیزیں معلوم ہوئی، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں ہسٹری یا تاریخ کو بالکل ٹچ نہ کروں، میں آپ کو صرف حدیثیں سناؤں اور ان حدیثوں کی روشنی میں آپ پھر کربلا کو سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ڈائریکٹ اور براہ راست حضور کے ارشادات پر مبنی ہیں۔ اچھا، وہ حضور نے جگہ بتائی کربلا میں میرا بیٹا شہید ہوتا۔ ابن عساکر نے ہی اسے نقل کیا ہے، محدث ابن عساکر علیہ رحمہ۔ حضور نے مقتل حسین کی مٹی یعنی کربلا کی خاک حضور نے ام المومنین ام سلمہ کو بلا کر عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ، یہ کربلا کی خاک سنبھال کے رکھ لو، یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، یہ حسین کی قتل گاہ کی مٹی ہے جو فرشتہ لے کر آیا ہے۔ اے ام سلمہ، اس مٹی کو اچھی طرح سے اپنے پاس محفوظ کر لو، سنبھال لو۔ اور حضور نے جو لفظ فرمائے وہ ذرا سن لیں، حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اذا تحولت هذه التربة دما فعلمی ان ابنی الحسین قد قتل، جس دن یہ مٹی خون بن گئی سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔
تو پٹی حضور نے ام سلمہ کو دی ہے. باقی ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کو پٹی نہیں دی، اس لیے کہ حضور جانتے تھے جب واقعہ کربلا پیش آئے گا سب ازواج انتقال کر جائیں گی، اس وقت ام سلمہ بقید حیات ہوگی، اس لیے پٹی دی. جس دن یہ مٹی ذات تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابن حسین قد قتل، سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. اب حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، میں خاص طور پر ان کی توجہ چاہتے ہوئے اور اپنے نوجوان بیٹوں سے عرض کروں گا کہ اس حدیث کو غور سے سن لیں اور کربلا کے حوالے سے جتنی بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں بفضل ہی تعالی ان سب کا ازالہ ہو جائے گا.